السلام علیکم۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو ریک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ پہنچ سکے۔ آج کی کہانی زہرا کی ہے جو برفانی علاقے کی رہائشی تھی۔ زہرا بہت خوش شکل تھی، گوری رنگت، بال اس کے ایسے جیسے گیسو ہوں، نیلی آنکھیں جنہیں دیکھ کر انسان خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ وہ ہمیشہ اپنے بال باندھے رکھتی تھی کیونکہ ایسا اسے اس کی نانی نے کرنے کے لیے کہا تھا، بلکہ وہ خود اس کے بال باندھا کرتی تھی اور نصیحت کرتی تھیں کہ کبھی بھی دن ڈھلنے پر ننگے سر کھلے آسمان تلے نہ رہے۔ لیکن بدقسمتی جب آپ کی منتظر ہو تو کون مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک شام زہرا گھر واپس آ رہی تھی، اللہ جانے سے کیا سوچی کہ اپنے بال کھول دیے۔ ابھی کچھ آگے ہی آئی تھی کہ گلی میں کھڑا ایک لڑکا اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ایسے تکتا رہ گیا کہ ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہ ہو اور وہ بے اختیار مسکراتا ہوا زہرا کے پیچھے آنے لگا۔ لڑکے کی مسکان دیکھ کر زہرا گھبرا گئی کیونکہ وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی پل حملہ آور ہو جائے گا یا پھر کچھ کر گزرے گا۔ زہرا تیز قدموں سے گھر کی طرف جانے لگی۔ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچی تو نانی گلی میں موجود تھی۔ نہ جانے کیا ہوا، نانی نے اس لڑکے کو دیکھا اور اس لڑکے نے نانی کو گھور کر دیکھا، لیکن وہ کافی پیچھے رک گیا جیسے اسے کسی اندیکھی قوت نے روک لیا ہو۔ اس کے بعد اس لڑکے نے نانی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔ نانی نے میرے سر پر دوپٹہ رکھا اور مجھے گھر لے آئی۔ گھر آتے ہی نانی نے کچھ عمل وغیرہ کیا، ایک تعویذ میرے بازو پر باندھ دیا اور سختی سے کہا کہ میں دوبارہ اسے کبھی نہ کھولوں اور نہ ہی ایسی بھول کبھی ہو۔ اس کے فوراً بعد نانی نے میری حذیفہ سے شادی کر دی اور ہمیں دوسرے شہر جا کر رہنے کا کہا۔ اس بات کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ نانی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک قریبی نے مجھے ایک چھوٹا سا صندوق سونپا اور اسے سنبھال کر رکھنے کی تائید کی۔ حذیفہ کو نانی کا رویہ کچھ خاص پسند نہ تھا، اس لیے ہم ان کے شہر کم ہی جاتے تھے، لیکن انتقال کے بعد میں ان کے 9ویں کے ختم پر جانا چاہتی تھی، اس لیے جیسے تیسے حذیفہ کو منا کر ساتھ لے گئی۔ حذیفہ کو تو نانی کا گھر بھی پسند نہ آ رہا تھا۔ ہر پل ان کو یہی سوچ کر غصہ آتا رہتا کہ کیسے وہ ان کے ساتھ پیش آتی تھی۔ میری ضد پر وہ نانی کے گھر ہفتہ بھر رہنے کو تیار تو ہو گئے، لیکن اس بات سے ناخوش تھے۔ ابھی ہمیں آئے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ میں شدید بیمار ہو گئی، مگر رپورٹ میں تو کوئی بھی بیماری نہ آتی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے دور کے رشتہ دار کو جب معلوم ہوا کہ میں آئی ہوئی ہوں تو وہ ہم سے ملنے چلا آیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی۔ اس کا نام احمر تھا۔ احمر ایک عرصے سے ہمارے گھر کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ بھی میری نانی تھی کیونکہ ان کو احمر پسند نہیں تھا۔ میں احمر کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کر رہی تھی کہ یکایک میرے پیٹ میں اتنا شدید درد ہوا جیسے ابھی جان نکل جائے گی اور میرے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے۔ میں کسی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور میری آنکھیں پلٹ کر سفید ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی احمر نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دم کیا تو درد غائب ہو گیا۔ اس پر میں اور حذیفہ حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ تکتے رہ گئے۔ احمر کہنے لگا، زہرا جتنے بھی علاج کروا لو، تمہاری بیماری کا علاج ان دوائیوں میں نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو بھی کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو، ہم پہلے کم پریشان نہیں ہیں۔ حذیفہ کو تو جیسے احمر کی بات گولی کی مانند لگی تھی، اس لیے غصے سے کہنے لگے۔ تو حذیفہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، کچھ بیماریوں کا علاج دوائیوں سے نہیں بلکہ پڑھائی کرنے سے ہوتا ہے۔ زہرا کو ایک 15 دن کا عمل کروانا ہوگا تاکہ تمام بیماری رفع ہو جائے۔ جس پر حذیفہ نے جواب دیا، ہاں مگر ہم کل واپس جا رہے ہیں اور جانا بھی بہت ضروری ہے، اس کا کوئی اور حل نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی اور حل ہوتا تو میں یہ کہتا ہی نہ۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ پرسوں میں تم لوگوں کے شہر آ جاؤں گا، مجھے وہاں سے کام کے لیے کال بھی آئی ہے۔ جانا تو 3-4 دن بعد تھا اور کیونکہ جانا تو ہے ہی اس لیے میں 2 دن پہلے آ جاؤں گا۔ احمر کے مطابق وہ اسکالر تھا، لیکن کیونکہ ایک لمبے عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لیے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ البتہ جب ہم لوگ گھر واپس آ گئے تو اگلے ہی دن احمر آ گیا اور اس نے گھر کا چکر بھی لگایا۔ اسی دن شام میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی کہ حذیفہ کی آواز آئی، زہرا میں ٹاول لینا بھول گیا، پلیز ذرا پکڑا دو، باہر چیئر پر پڑا ہوگا۔ آواز سنتے ہی میں ٹی وی لاؤنج سے نکلی، ٹاول اٹھایا اور واش روم کی طرف دینے چلی گئی۔ حذیفہ اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھے اور کف کے بٹن کھول رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرا دیے اور بولے، اچھی لگ رہی ہو، یہ گلابی رنگ بھی تم پہ اچھا لگ رہا ہے۔ میں جواباً مسکرا دی اور واپس آ گئی۔ ابھی میرے چہرے پر مسکان ہی تھی، لیکن پھر میرے چہرے پر پریشانی طاری ہو گئی کیونکہ حذیفہ اسی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس کمرے سے نکل رہے تھے۔ زہرا میں ذرا شاور لے لوں، تم تیار رہنا، آج ڈنر باہر کریں گے۔ حذیفہ اپنی بات کر رہے تھے مگر میں بھاگ کر واش روم کی طرف دیکھنے گئی، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔
البتہ دروازے پر ٹاول لٹک رہا تھا۔ میں حذیفہ کو سب بتانے ہی والی تھی کہ دوبارہ سے میری حالت غیر ہو گئی۔ میں زمین پر گر گئی اور میرے ہاتھ پاؤں مڑ گئے۔ میرے چہرے پر وینز واضح نظر آنے لگی، آنکھیں بھی سفید ہو گئیں۔ کچھ دیر تک یوں ہی رہا، پھر حذیفہ نے احمر کو بلایا تو اس نے کہا ایک عمل کرنا ہوگا۔ اس عمل کے دوران ہو سکتا ہے کہ زہرا کو تکلیف پہنچے، لیکن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے بھی حامی بھر لی، کیونکہ آئے دن ایسی حالت مجھ سے صحیح نہیں جاتی تھی۔ حذیفہ نے احمر سے پوچھا کہ کب کرنا ہوگا اور اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا، تو اس نے بس یہ کہا کہ کل رات کریں گے اور جو بھی سامان چاہیے ہوگا میرا ساتھی لے آئے گا۔ اگلے دن احمر اور اس کے ساتھ ایک آدمی ہمارے گھر آئے۔ احمر نے مجھے فرش پر لیٹنے کا کہا، پھر میرے ارد گرد بہت سی موم بتیاں جلا دیں، جس کے بعد اس نے عمل کرنا شروع کیا۔ وہ نہ جانے کیا کیا پڑھ رہا تھا، ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا ساتھی نہ جانے کیوں بہت پریشان اور ڈرا سہما سا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید وہ عمل سے گھبرا گیا ہوگا۔ شروع کے عمل کے دوران میں ہوش و حواس میں تھی، لیکن اس کے بعد مجھے اتنی اذیت اور تکلیف پہنچی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ پھر حذیفہ نے بتایا کہ احمر میرے ارد گرد چکر لگا کر ایک ڈائری سے کچھ پڑھتا رہا۔ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ حذیفہ کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میرے برابر میں ایک کھوپڑی تھی اور کسی جانور کا خون بھی موجود تھا۔ مگر حذیفہ کرتے بھی کیا؟ جو میری حالت تھی اس کے آگے کچھ کہنا بھی فضول ہوتا۔ عمل گزرے کو 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو احمر نے ایک پڑیا سی نکالی جس میں نہ جانے کیا تھا۔ اس نے حذیفہ کو وہ کھانے کو کہا۔ حذیفہ نے بارہا پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن احمر نے میری حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں زہرا زندہ چاہیے تو چپ چاپ سب کرنے دو اور جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ حذیفہ نے بے بس ہوتے ہوئے کھا لیا۔ اس کے بعد احمر نے حذیفہ کو بال کاٹ کر دینے کو کہا۔ حذیفہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کیا ہی کر سکتے تھے، اس لیے چپ چاپ بات مانتے گئے۔ جیسے ہی عمل ختم ہوا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ احمر تسلی دے کر چلا گیا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں 2 ہی دن بعد جب میں رات کو سو رہی تھی تو اٹھ کر واش روم جانے لگی تو دیکھتی ہوں کہ حذیفہ سامنے واش روم سے آ رہے ہیں۔ میں نے پلٹ کر بیڈ پر دیکھا تو وہ بیڈ پر بھی موجود تھے۔ میں بہت ڈر گئی۔ جیسے ہی اپنے پیچھے دیکھا تو وہ حذیفہ جس کو واش روم سے آتے دیکھا تھا وہ ایک خوفناک انسان میں بدل گیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ سامنے سو رہے حذیفہ کو بھی لاکھ آوازیں دی، مگر مجال ہے جو حذیفہ کے کان پر جون تک رینگی ہو۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو میری آواز ہی نہیں آ رہی۔ میں چلا رہی تھی۔ اگلے ہی پل حذیفہ نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ میں سو رہی تھی اور میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، یعنی میں خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب یہی نہیں رکا، اب بھی غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے۔ روز رات کو کوئی مجھے بالوں سے کھینچتا، میں چلاتی رہتی۔ میں اور حذیفہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے۔ حذیفہ نے اپنے جاننے والے کسی عالم کو کال کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ ہمارے گھر آ جائیں۔ وہ جیسے ہی گھر آئے میں اور حذیفہ انہیں سب بتا رہے تھے کہ تبھی ہمیں کھڑکی کے پاس کھٹکا سے محسوس ہوا۔ حذیفہ نے اچانک سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو یہ احمر کا ساتھی تھا۔ عالم صاحب نے اور احمر نے اس کا پیچھا کیا۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد اسے پکڑ کر گھر لے آئے اور پوچھنے لگے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ احمر زہرا صاحبہ کا کوئی علاج نہیں کر رہا، بلکہ خطرناک قسم کے جنوں سے زہرا صاحبہ کو اپنے قابو میں کر رہا ہے، اور اس دن بھی اس نے جو عمل کیا تھا وہ اسی کا حصہ تھا۔ میں لاکھ منع کرتا تھا لیکن احمر کسی کی نہیں مانتا تھا، اور میں بھی اس کے ڈر سے سب کر رہا تھا۔ اور احمر کو خود زہرا سے کچھ نہیں چاہیے۔ احمر پر جن قابض ہے اور وہ بے حد خطرناک ہے، اور احمر اسی کے کہنے پر چل رہا ہے۔ اس کے بعد حذیفہ نے احمر کے ساتھی کو جانے کو کہا۔ وہ چلا گیا تو عامل صاحب نے حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ ٹھیک ٹھیک یاد کر کے بتاؤ کہ اس عمل کے دوران اور کیا ہوا تھا، یعنی ایسا کچھ ہوا تھا جو بہت غیر معمولی ہو۔ حذیفہ سوچتے ہوئے کہنے لگے، کچھ زیادہ تو یاد نہیں، ہاں پر ایک چیز جو سب سے عجیب تھی۔ احمر نے مجھے ایک چیز کھانے کو دی تھی۔ حذیفہ یہ ہرگز مت کہنا کہ تم نے کچھ نگلا تھا۔ عامل صاحب نے کہا تو ہم گھبرا گئے۔ اس پڑیا میں ایسا بھی کیا تھا جو آپ اس قدر پریشان ہو گئے؟ ہاں، احمر نے تو میرے بال بھی لیے تھے۔ حذیفہ کے پوچھنے پر اور مزید بتانے پر عامل صاحب نے جواب دیا، وہی تو نہیں کھانا تھا، اس میں ہر چیز شامل تھی، ہر شیطانی چیز ملا کر بنایا گیا تھا۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر اس کا ہدف زہرا تھی تو اس نے تمہیں کیوں کھلایا؟ ہمیں فکر مند دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، لیکن تم لوگ فکر نہ کرو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک چیئر سے باندھ کر بٹھا دیا اور سختی سے تائید کی کہ چاہے جو ہو جائے حذیفہ رسیاں نہ کھولیں۔ پھر عمل شروع کیا تو میری حالت پھر سے غیر ہونے لگی، لیکن اس بار کچھ ہی دیر بعد میں ٹھیک ہو گئی
اور اس رات دوبارہ کو باقی کا عمل کرنا تھا، مگر رات کو احمر آ گیا اور اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول بھی تھا، وہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ گولی مار دے گا۔ ساتھ ہی اس کا ساتھی بھی موجود تھا، لیکن اس کا ساتھی خود سہما ہوا تھا۔ اتنے میں احمر نے حذیفہ کو اپنے شکنجے میں جکڑا اور ان کے سر پر پستول تان لی۔ ہم سب اور بھی ڈر گئے۔ احمر نے مجھے وہ صندوق لانے کو کہا جو نانی نے مجھے دیا تھا۔ پھر وہ ضد کرنے لگا کہ میں اس کو کھولوں ورنہ وہ حذیفہ کو مار دے گا۔ اس کے پریشر میں نے صندوق کھول دیا۔ اس کے بعد احمر نے مجھے اس کے اندر موجود تعویذ جلانے کا کہا، لیکن عامل صاحب نے یہ کہتے ہوئے مجھے روکا، رکو زہرا، اگر تم نے یہ تعویذ جلا دیا تو یہ جن تم پر قابض ہو جائے گا۔ عامل صاحب مجھے بتا رہے تھے اور احمر سب غور سے سننے لگا۔ زہرا، میں تمہاری نانی کو ایک عرصے سے جانتا تھا اور حذیفہ کو بھی انہی کی وجہ سے ملا تھا۔ یہ تعویذ اس لیے تمہاری نانی نے بنایا تھا کہ تمہارے شوہر کے علاوہ کوئی اور تمہارے قریب نہ آ سکے۔ تمہاری جلدی شادی کی وجہ بھی یہی تھی، ورنہ وہ جن جو اس دن تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے گھر تک آیا تھا تم پہ حاوی ہو جاتا۔ عامل صاحب کے بتانے پر میں سب کچھ سمجھ گئی۔ میری نانی بھی بہت پڑھائی اور نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی تھی، اسی لیے اس دن جو لڑکا میرے پیچھے آیا تھا وہ رک گیا تھا اور نانی کو دیکھتے ہی واپس چلا گیا، بلکہ وہ تو انسان ہی نہیں تھا۔ احمر کے دوبارہ زور ڈالنے پر میں نے تعویذ تو جلا دیا، مگر وہ دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گیا، جسے دیکھ کر سب بہت حیران ہو گئے۔ مگر عامل صاحب مسکرا دیے اور بولے، جو مرضی کر لو، یہ تعویذ نہیں جلے گا، کیونکہ یہ ایک بہت پرانی پڑھائی سے بنایا گیا ہے، عام نہیں ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ اچانک سے احمر نے اپنا سر جھٹکا، خاموش ہو گیا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش میں آ گیا ہو، جس سے یہ ظاہر تھا کہ جن نے اس کا جسم چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پستول دیکھا اور دنگ رہ گیا، پھر جلدی سے پستول پھینکا اور بھاگ گیا۔ اس کا ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا، لیکن حذیفہ کا سر نیچے کو گرا ہوا تھا جیسے کچھ ہوا ہو۔ عامل صاحب اسے سہارا دے کر کمرے تک لے آئے، مگر اس دن کے بعد سے سب کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ حذیفہ ہر وہ چیز کھا رہے تھے جو انہیں ناپسند تھی اور ہر وہ کام کر رہے تھے جو ان کو کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ پہلے سے بہت بدل گئے تھے، ہر وقت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے رہتے اور مسکان تھی کہ چہرے پر چپک گئی تھی۔ ایک روز میں مارکیٹ گئی تو وہاں مجھے عامل صاحب ملے۔ میری خیریت دریافت کرنے کے بعد خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیا۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو مایوس سے لہجے میں کہنے لگے، زہرا، حذیفہ نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی۔ میں نے بوکھلاتے ہوئے کہا، کیونکہ کچھ دنوں سے حذیفہ میں جو بدلاؤ تھا وہ عجیب تھا۔ ہچکچاتے ہوئے وہ بولے، جس روز میں تمہیں اس تعویذ کے متعلق بتا رہا تھا اور حذیفہ بے سدھ ہو گیا تھا، اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کچھ کھل کے بتائیں گے؟ اب میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ زہرا بیٹا، اس دن اس جن کو پتہ چل گیا کہ تمہارے قریب صرف تمہارا شوہر ہی رہ سکتا ہے، تو وہ احمر کا جسم چھوڑ کر حذیفہ پر قابض ہو گیا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ میرے کانوں میں جیسے شور سا برپا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ عامل صاحب سے اس کا حل پوچھا تو کہنے لگے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اس نے حذیفہ کا بال لیا تھا اور جو چیز حذیفہ نے کھائی تھی اس میں اس جن کا خون بھی شامل تھا، اس لیے اب وہ حذیفہ کا حصہ بن چکا ہے۔ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ عامل صاحب تیزی سے ایک گاڑی کی اوٹ میں جا کر چھپ گئے۔ میں سمجھ نہیں پائی، لیکن تبھی سامنے سے حذیفہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ شوق کی وجہ سے میں اپنی جگہ پر ہی ساکن ہو کر رہ گئی۔ حذیفہ نے جیسے مجھے سونگھتے ہوئے پوچھا، کون تھا تمہارے پاس؟ میرے ساتھ؟ نہیں تو میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے اتنے زور سے میرا بازو پکڑا کہ مجھے اپنا بازو مفلوج ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تو گھر چلو، وعدہ کرتا ہوں تمہارا بہت خیال رکھوں گا اور ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھر کی طرف لے گیا۔ زہرا جانتے ہوئے بھی جن کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ اس کے شوہر پر قابض تھا۔ زہرا کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس نے اپنی ایک قریبی دوست کو بتایا، جس کے بعد سے اس نے اس کی مدد کی کوشش کی، تو جن نے زہرا کی دوست کو خود جا کر نہ صرف دھمکایا بلکہ اسے اپنا اصلی روپ بھی دکھایا۔ اس نے اسے زہرا سے دور رہنے کا کہا۔ اب اس دن سے زہرا گھر میں ہی بند ہوتی ہے، اگر کہیں جائے بھی تو حذیفہ یعنی وہ جن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو ریک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔